ہم سب کو زندگی میں مختلف قسم کے امتحانات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں؟ ایسا وقت جب آپ کا دل غم سے بوجھل ہو جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون آپ کی مدد کرے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے اور تمام امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تب اللہ کی مدد کتنی قریب ہوتی ہے؟ آئیے آج اس موضوع پر گہرائی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، خاص کر جب وہ سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ ان حالات میں اللہ کی مدد کیسے ہمارے لیے آتی ہے اور کیسے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں ہمیں مختلف قسم کے امتحانات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی یہ امتحانات ہمیں ایسا محسوس کراتے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کی مشکلات حد سے بڑھ جاتی ہیں اور آپ کی ہمت جواب دی جاتی ہے تب اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ تو جان رکھیں، اللہ کی مدد کی نشانیاں بہت باریک ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ انہیں پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کو کسی ایسی جگہ سے مدد ملتی ہے جہاں کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، یا جب آپ کو اندر سے سکون کا احساس ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہی تو ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں لوگوں کو بالکل غیر معلوم طریقے سے اللہ کی مدد ملی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، بس ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ جان رکھیں، جب آپ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتے ہیں اور ہر ہچکی پر یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کرے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ آپ کے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ آپ کی ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں اس وقت وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا، مگر وہ آپ کے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ اللہ کو آپ کے غم کا احساس ہے، اللہ کو آپ کی ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ آپ کے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ جب آپ انتہائی پریشانی میں ہوتے ہیں اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی خاموش دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ وہ لمحے جب آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اثر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی حالت جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔
یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموشی، ہماری تکلیف، ہمارے آنسوؤں کے بارے میں سب جانتا ہے۔ اور جب آپ اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ رب سب سن رہا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ آپ تک معجزے تب لاتا ہے جب آپ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل دیتی ہیں جنہیں آپ کے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کے ہاتھ خالی لوٹانے کے لیے آپ کو اپنے در پر بلاتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، وہ آپ کی ہر فریاد سنتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ امتحانات ہمارے ایمان کو جانچنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم ان امتحانات سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، خاص کر جب مشکلات اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ سنبھالے ہوئے ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہماری خاموش دعائیں اللہ کے حضور سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اور جانتے ہیں اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ مایوس کن حالات میں بھی اپنے دل و دماغ پر وسوسوں کو غالب نہیں ہونے دیتے، اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سی نشانی ہے جو اللہ اپنی مدد بھیجنے سے پہلے آپ کو دکھاتا ہے؟ تو سنیں، جب آپ کی تکلیفیں حد سے بڑھنے لگیں تو جان لیں اللہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پھر نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ یقین رکھیں وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے آپ کے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے دن ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھیں، اللہ سے باتیں کیا کریں، وہ آپ کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کریں، وہ آپ کے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آہیں سب اللہ کے سامنے ہوتی ہیں۔ جب ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں اور ہماری زبان کچھ نہیں کہہ پاتی تو اللہ ہماری خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے پاس ہے، ہماری آنکھوں کے آنسو پونچھ رہا ہے اور ہمیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ جب ہم مشکلات کے بھنور میں پھنسے ہوتے ہیں تب اللہ کی مدد کی نشانیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ پھر چاہے آپ کی مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے،
پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو پھر کبھی، اور جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے۔ جو چیز آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں کی جائے گی، اسے کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا، کوئی اس سے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ بس دعا، یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہے، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، خاص کر جب ہم سب کچھ ہار چکے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں کن دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایمان اور صبر۔ ایمان ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی طاقت دیتا ہے اور صبر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو صبر کے بعد بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ یہ انعام کبھی کبھی فوراً نہیں ملتا، لیکن یہ ہمیشہ ملتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ صحیح وقت پر آتی ہے، اور وہ وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ہم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو اللہ ہماری ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو سمجھیں اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہے۔ بس صبر اور یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے وہ راستہ کھولے گا جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اور آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکلات عارضی ہوتی ہیں اور اللہ کا فضل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے آگے اپنی فریادیں پیش کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، بس آپ کو اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ہمیں ایمان کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان کی زینت سے مزین فرما۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔